سر پہ نہیں رکھتا، پسینہ آ جاتا ہے۔ تو کسی نے کہا ہے کہ ان کی داڑھی کی شیپ ٹھیک نہیں ہے، کسی نے اعتراض کیا تھا کہ ان کا ڈریس غیر اسلامی ہے، کسی نے کہا کہ کون سے مدرسے کے فارغ ہیں، کسی نے پوچھا ان کے استاد کون ہیں۔ اچھا، اب اچھے پازیٹیو بھی لوگوں نے بڑے مارکس دیے، اور کئی لوگوں کو کاؤنٹر بھی کیا، جواب خود ہی دے دیے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ اور جس نے بھی نیک نیتی سے کوئی اعتراض کیا ہے، اللہ اس کی اس نیک نیتی کا اس کو اجر دے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی دین کی بات کرتا ہے تو دینی حوالے سے تفریق اتنی گہری ہے کہ جتنے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، وہ فوری طور پہ چکنے ہو جاتے ہیں کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ فوری طور پہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، دیکھیں اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اگر ایک صاحب کا تعلق مکتب دیوبند سے ہے تو وہ دیکھے گا کہ یار یہ دیوبند کے مدرسے کا ہے یا کوئی سازہ سے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے پھر جانے دو۔ اگر کوئی دوسرے کا ہے تو پھر اس کی ایسی تیسی، اس کو کیا حق پہنچتا ہے یہاں بات کریں۔ اسی طرح کوئی اگر بریلوی مکتب فکر سے ہے، وہ پھر دیکھے گا کہ جناب اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا پس منظر میں کوئی بریلویت کی کوئی جھلک ہے یا نہیں ہے، کوئی سند ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی ظالمانہ اور تقسیم ہے، اور اس کی کتنی بڑی حقیقت ہے کہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ وہ لوگوں نے کویسچننگ کی ہے تو میں مجبور ہوں یہ بات کہنے پہ کہ یہ ہمارے زوال کی علامتوں میں سے ہے۔ وہ قرآن جو کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ قرآن کی رسی کو تھامو اور آپس میں تفرقوں میں نہ پڑو۔ اگر میں یہ سوال کروں کہ جتنی بھی دینی تحریکیں اور جماعتیں ہیں، جتنی بھی مذہبی، دعوتی، تبلیغی، سیاسی، غیر سیاسی، جتنی بھی یہ لوگ ہیں، ان میں سے کتنی تحریکیں اور دعوتی یہ اور تبلیغی جماعتیں ہیں جنہوں نے عام عوام کو نہیں، اپنے فالوورز کو اور اپنے تربیت یافتہ افراد کو قرآن مجید کا فہم دیا۔ ایک آدمی 20 سال دعوت کا تبلیغ کا کام کرتا ہے، 20 سال بعد بھی وہ سورہ بقرہ کو نہیں سمجھتا، 20 سال بعد بھی اس نے سورہ بقرہ پہ کوئی 6 مہینے سال نہیں لگائے کہ اس کو سمجھ کے پڑھے، اس پہ غور و فکر کرے۔ 20 سال بعد بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ لوگوں نے دعوت میں 40 سال لگائے ہیں لیکن قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھ سکتے یا پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ قرآن کے عالم ہوں یا قرآن کے مفسر ہوں یا بہت بڑے محدث ہوں یا وہ کوئی شیخ الحدیث ہوں یا بہت نامور کوئی اسکالر بن جائے، نہیں۔ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے اور دین کے ایک داعی ہونے کی حیثیت سے، کیا اسلام کے ہر داعی کا فرض نہیں ہے کہ وہ سب سے پہلے قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرے اور زندگی بھر کرتا رہے؟ اور اس کو قرآن مجید نے لازم قرار دیا ہے لزوم کے درجے میں کہ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اس کے آداب میں قرآن کے آداب میں آپ کو ٹوپی نظر آتی ہے، قرآن کے آداب میں آپ کو اس کا فہم نظر نہیں آتا۔
قرآن کے آداب میں آپ کو اس کی ترتیل نظر نہیں آتی؟ قرآن کے آداب میں اس کی تلاوت نظر نہیں آتی؟ قرآن کے آداب میں آپ کو اس پہ غور و فکر نظر نہیں آتا؟ اس پہ تدبر کرنا، تفکر کرنا نظر نہیں آتا؟ اس کی صورتوں میں، اس کے مضامین میں، اس کے موضوعات میں، اس کی آیات میں، اس کے کلمات میں، اس کے حروف اور الفاظ میں، اس کے سیاق و سباق میں، ان آیات کے باہمی روابط میں، ان صورتوں کے عمود میں اس پہ محنت کرنا نظر نہیں آتی؟ جس کو خود رب العزت نے قرآن مجید میں جس کی تعلیم دی ہے، جس کی ترغیب دی ہے، جس کی دعوت دی ہے. آپ کی اسلامی یونیورسٹی میں وقفوں سے کچھ میں نے بھی تھوڑا بہت پڑھتا رہا ہوں. اسلامی یونیورسٹی میں اصول دین کی فیکلٹی میں، ٹھیک ہے، شریعہ اینڈ لا میں اور دیگر فیکلٹیز میں اور ڈپارٹمنٹس میں بہت اچھے علماء اور اسکالرز ہیں، اساتذہ ہیں، جو بچوں کو اور بچیوں کو، طلبہ و طالبات کو قرآن و سنت کی روشنی میں، یعنی کیونکہ یہ سبجیکٹ بھی ہوتے ہیں، دیگر سبجیکٹ بھی ہوتے ہیں، جیسے شریعہ اینڈ لا، اس میں ماڈرن لا بھی پڑھتے ہیں، اسلامی لا بھی پڑھتے ہیں. اب وہ جو ٹیچر آ رہے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں جناب یونیورسٹی کے، اور کالج اور یونیورسٹی سے اور اسکولوں سے نکل کے آئے ہیں. اب وہ جناب اگر وہ کوئی قرآن کی بات کوٹ کرے گا یا اس کو کوئی لیسن دے گا تو کیا وہ پہلے یہ لازمی قرار دے دے کہ جناب پہلے میں بھی ٹوپی لوں، پہلے آپ بھی ٹوپیاں نہیں، اس کے بعد جناب قرآن کی بات ہوگی؟ بغیر ٹوپی کے قرآن کی بات کہیں نہیں جا سکتی. بھائی ٹوپی بھی لیں، ٹوپی لینے کی ممانعت نہیں ہے، ٹوپی کی تحقیر نہیں ہے. جو لے اللہ اس کے لینے کو قبول کرے، لیکن ٹوپی کوئی سند نہیں ہے، حلیہ کوئی سند نہیں ہے. پہلی یہ اس کے وہ لازمی آداب میں سے نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہ تو ٹھپے لگے ہوئے، مہر لگی ہوئی ہے، یہ تو مہر لگی ہوئی ہے کہ جناب یہ تو ان لوگوں نے مہر لگائی جنہوں نے دین کو پروفیشن بنایا. معذرت کے ساتھ داڑھی کی عزت ہے، ٹوپی کی عزت ہے، اسلامی شعار کی عزت ہے، لیکن خدا کے واسطے یہ جو ہم قرآن کی کلاس کرتے ہیں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی عالم فاضل ہیں اور عالم فاضل تیار کرنا چاہتے ہیں. ہم دین کے طالب علم ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو کالج اور یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات ہیں ان تک سادہ طریقے سے قرآن کا فہم پہنچے. ٹھیک ہے؟ تو بھائی اس میں کیا غلط ہے؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اور اس کے خلاف آپ کے پاس قرآن سے، سنت سے کیا فتویٰ ہے؟ ہم نے کوئی مفسر و محدث ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا. اگر ہم قرآن پڑھ کے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا یہ گناہ کی بات ہے؟ اور اس میں جناب یہ زوم کے ذریعے اور آن لائن اس کے ذریعے 15 20 40 50 100 جتنے بھی افراد شریک ہو جاتے ہیں مختلف اوقات میں مختلف، تو کیا یہ بری بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اگر بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر تمہیں پہنچے، ایک بات بھی اگر تمہیں پہنچے تو اس کو آگے پہنچاؤ. اس لیے میں یہ قرآن کی کلاس ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے اپنے مسلکوں کے تعصبات کی اینکیں لگائی ہوئی ہیں. یہ مسلکوں سے بالا تر ہے. یہ قرآن و سنت کی براہ راست نصوص کے مطالعہ کی کلاس ہے، جس کو ایک طالب علم کی یہ حیثیت سے ہم سب مل کے پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.
اس میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے اب اس کی نشاندہی کریں تاکہ ہماری اصلاح ہو، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ اور اگر اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، دین کے قریب ہوتے ہیں، اور دین کے حوالے سے جو مغربی تہذیب نے ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں وہ رفع ہوتے ہیں، تو اس پر آپ کو، ہم سب کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول کرے۔ یہ مختصر سی جو میں نے باتیں کرنی تھی۔ اس کے ساتھ میری جو سامعین ہیں یا ہمارے اس کلاس کے شرکا ہیں پازیٹیو پاکستان کے خاص طور پر جو یوتھ ہے ان کی، میل ہیں یا فیمیل ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سب نوجوان اپنا ذاتی قرآن مجید کا ایک نسخہ لیں جو تجویدی ہو، مجود تجویدی، جس میں آج کل عام مل جاتا ہے، آپ ان کو جا کے بولیں گے 300 میں 400 میں آپ کو یہ ہدیہ اس کا مل جائے گا۔ میرے پاس حماد کمپنی کا یہ نسخہ ہے، کسی اور کا لے لیں، تجویدی قرآن مجید کا ہے، ٹھیک ہے اس میں۔ اور جن کو پڑھنا آتا ہے بہت اچھا، جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ اپنے محلے کی مسجد میں اپنے قرب و جوار کے کسی قاری صاحب سے اس کی موٹی موٹی پڑھنے کے جو قواعد ہیں انہیں سمجھیں، تاکہ وہ قرآن مجید کی قرات کے دوران کوئی بڑی غلطی نہ کرے۔ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ جناب بہت اچھی سطح کا قاری بنے، لیکن نارمل انداز میں جیسے قرآن ہم نماز میں پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے کوئی بڑی غلطی کا ارتکاب نہ کریں۔ ایک چیز تو یہ کریں۔ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ آپ میں سے ہر فرد قرآن مجید کا ترجمے والا کوئی نسخہ حاصل کرے۔ اب میں اس میں کوئی مشورہ دوں گا کہ فلاں کا لیں یا فلاں کا لیں تو سب کان کھڑے ہو جائیں گے کہ انہوں نے فلاں کا کیوں کہا، ہمارے شیخ کا نسخہ کیوں ریفر نہیں کیا۔ بھائی میں عرض کروں گا آپ کسی کا بھی ترجمہ لے لیں، آپ بسم اللہ کریں۔ آپ احمد رضا بریلوی صاحب کا لے لیں، امام احمد رضا بریلوی کا، آپ محترم مولانا اشرف تھانوی صاحب کا لے لیں، مولانا شیخ محمود حسن صاحب کا ترجمہ لے لیں، آپ مولانا جونا گڑھی کا ترجمہ لے لیں، آپ انیس اصلاحی صاحب کا ترجمہ لے لیں، آپ مولانا مودودی کا ترجمہ لے لیں، آپ طاہر قادری صاحب کا ترجمہ لے لیں، آپ تبیان القرآن لے لیں، یا کسی کا تفسیر القرآن لے لیں، ٹھیک ہے، آپ کوئی اچھا با محاورہ ایک ترجمہ جو ہے وہ۔ لیکن جب لفظ بہ لفظ آپ قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو میرا مشورہ ویسے یہ ہے کہ آپ قرآن مجید یہ لیں، میرا مشورہ ہے، میں لازمی نہیں کرتا لیکن مشورہ، میں نے بچپن سے اس کو پڑھتا آ رہا ہوں۔ یہ سید شبیر صاحب قرآن آسان تحریک لاہور والے، ان کا 2 رنگی قرآن کا ترجمہ ہے، 2 رنگی، جس رنگ میں ایک لفظ ہے نا، مثلا کل، تو کل ریڈ کلر میں ہے، لال رنگ میں، سرخ رنگ میں، تو سرخ رنگ میں ہے، اس کا ترجمہ کہہ دو۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کس لفظ کی اردو کیا ہے، اور جب اس کے بعد قرآن پہ آتے ہیں تو آپ کو پھر بار بار کل 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 کہہ دو، آپ کے ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ جب اس پہ محنت کرتے چلے جاتے ہیں تو الحمدللہ آپ کا قرآن کا براہ راست متن سے فہم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس ترجمے کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو تمام مکاتب فکر کے علماء نے اپنی تائیدی سند عطا کی ہوئی ہے، اور یہ با محاورہ بھی ہے لیکن لفظی بھی ہے لیکن با محاورہ بھی ہے۔ اس میں دونوں خوبیاں جو ہیں انہوں نے اس کو سمونے کی کوشش کی ہے اور بڑی حد تک اس میں کامیاب رہی ہے۔ جب آپ کا ذوق بڑھے گا تو آپ اس کے ساتھ اور ترجمے بھی شامل کرتے چلے جائیں۔ بعض دفعہ میں ایک آیت کا ترجمہ دیکھنے کے لیے 5-7 علماء کے ترجمے دیکھتا ہوں کہ ایک ایک لفظ میں انہوں نے کیا کیا تبدیلی اور تغیر کیا اور کیوں کی ہے، یعنی کہ وہ تو ذوق کی بات ہے اور محنت کی بات ہے، جتنی کرتے چلے جائیں۔ تو پہلی بات میری سب اپنے سامعین سے یہ گزارش ہے، قرآن مجید لیں۔ عام دیکھیں یہ کلاس میں پھر کہوں گا عام نوجوان طبقے کے لیے ہے، عام یوتھ کے لیے ہے، یہ کوئی علماء کے لیے کلاس نہیں ہے۔ علماء ہمارے سر آنکھوں پر، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کرے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو بیچارے دعوت کا تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور اگرچہ وہ ان کے کام میں انہوں نے قرآن مجید کو وقت نہیں دینا چاہیے تھا،
اللہ ان کی ساری محنت کو قبول کرے، اس پہ برکت ڈالے. دین کا جس سطح پہ بھی جو کام کر رہا ہے نیک نیتی کے ساتھ، ہم اس کے لیے دعا گو ہیں. ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سیکھا. آپ کی دعا ہے جو آپ نے ہمیں سکھائی ہے مشنون دعا، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک سلف سے دعا چلتی آ رہی ہے، ہم جمعے کے خطبوں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. اس کا یہی مطلب ہے کہ اے اللہ کہ جو دین کی نصرت کرے تو اس کی نصرت فرما، اور جو دین کے خلاف ہیں تو ان کو یعنی کہ اپنی تدبیر سے ان کو ناکام کر. اس دعا کا مفہوم یہی ہے. تو ہم دین کا جو بھی جس سطح پہ بھی کام کر رہے ہیں، اپنی تمام کمیوں کوتاہیوں کے باوجود ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام کو قبول کرے. ہماری کمیاں کوتاہیاں بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کی بھی معاف کرے. لیکن یہ جو کلاس ہے، یہ میں پھر کہوں گا کہ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ اپنے محلے کی مسجد میں 10 نوجوان اکٹھے کریں یا اپنے ڈرائنگ روم میں اکٹھے کریں، اڑوس پڑوس سے انہیں کہیں کہ آئیں یار اللہ کی کتاب ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی کلاس ہے یہ. تو یہ کوئی بری بات ہے؟ اس کی مخالفت ہونی چاہیے؟ یا آپ کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب سے آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ خود بھی قرآن کے طالب علم بنیں اور کوشش کریں کہ ہر انسان مسلمان اور ہر انسان قرآن کا طالب علم بنے، تاکہ وہ اللہ سے جڑے اور دین کے حقائق کو سمجھے. کتاب ہدایت یہی ہے، کتاب انقلاب یہی ہے، دعوت کی کتاب یہی ہے، تزکیے کی کتاب یہی ہے، علم کی کتاب یہی ہے، حکمت کی کتاب یہی ہے. تو آپ میری گزارش ایک یہ اور ایک ترجمہ، اور آپ اس کو ایک صفحہ روزانہ آپ اس کو قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں. جب آپ یہ کریں تو ایک نوٹ بک اپنے پاس رکھیں، اس نوٹ بک کے اندر آپ کوئی اہم بات جو آپ کو لگے اسے نوٹ کریں. کوئی آپ کے ذہن میں سوال آئے اس کو نوٹ کریں، کوئی ضروری نقطہ آئے اس کو نوٹ کریں. کوئی جو پڑھتے چلے جائیں گے نا مسلسل، تو آپ تاکہ آپ جب پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ وہ جو آپ کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوگی جن کے جواب جب آگے پڑھیں گے تو قرآن کے اندر آپ کو خود ہی مل جائیں گے. ٹھیک ہے؟ نہ ملیں تو آپ اپنے شہر میں، اپنے حلقے میں، حلقہ تعارف میں، جہاں بھی آپ کے پاس ایسے اعتماد کے علماء موجود ہیں ان سے رجوع کریں، وہ آپ کو جواب دیں گے. اس کے ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس یعنی کہ اس وقت سینکڑوں تفاسیر ہے اردو میں بھی تفاسیر یا قرآن مجید کے جو حاشی ہیں ان کی آپ 50 سے زائد تو میرے پاس ہیں. تو میں نے ابھی کوئی یہ نہیں کہ کوئی ایسی کلیکشن کی ہے کہ کوئی چھوڑوں نہ، لیکن نارمل میری لائبریری میں 50 کے قریب تفاسیر یا ترجمے موجود ہیں اردو میں، اور عربی میں بھی 6-7 موجود ہیں. تو آپ اردو کی جو 3-4 معروف تفاسیر ہیں ان کو اپنی لائبریری کی، گھر کی لائبریری کی زینت بنائیں. کسی ایک سے آغاز کریں، اکٹھی نہ خریدیں. ایک دفعہ میں آپ مثلا تفہیم القرآن لے لیں، ٹھیک ہے، اگلے سال معارف القرآن لے لیں، پھر کوئی تفسیر القرآن لے لیں، پھر کوئی تبیان القرآن لے لیں. تو رفتہ رفتہ آپ آگے بڑھیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو قرآن مجید کے سادہ ترجمے اور فہم کی اس کوشش میں جہاں پہ آپ کو بہت ساری کوئی رکاوٹیں یا اشکالات پیش آئیں گے تو آپ ان تفاسیر سے استفادہ کریں گے تو دور ہو جائیں گے. ایک میں عالم ہے، انہوں نے 30-40-50 سال کی محنت سے تفسیر لکھی ہے اور وہ 1200-1500 کی 2000 کی ہمیں مل جاتی ہے بازار سے. تو یہ ہماری علم کی اچھا علمی ذوق کی علامت نہیں ہوگی کہ ہم 2-2.5 ہزار کا جو کھانا کھا جاتے ہیں بازار میں جا کے، وہ 2-2.5-3 ہزار کی تفسیر جس نے زندگی بھر ہمارے کام آنا ہے، ہمارے بچوں کے کام آنا ہے، اور جس کو پتہ نہیں ایک عالم نے اپنی ہزاروں کتابوں کا اس کی محنت کا نچوڑ ہے، تو اس سے بھی استفادہ. تو براہ راست جو علماء آپ کی دسترس میں آئے، آپ کے تعارف میں آئے، آپ کے حلقہ، ان سے بھی استفادہ کریں، ان تفاسیر کو بھی حاصل کریں، تفسیر کو حاصل کریں. ایک تجویدی قرآن متن والا، اور تجویدی قرآن جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ کے پاس وقت کم ہے، میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کم از کم یہ 2 ہائی لائٹر پاس رکھیں. نوٹ بک میں نے پہلے کہہ دیا، پینسل پہلے کہہ دی.
آپ الحمد سے شروع کریں اس کو، اور آپ یہ دیکھیں آپ کو کوئی چیز اہم لگے گی اپنے اور اپنی ذہنی اپنی پس منظر اور اپنی سطح کے مطابق آپ چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی مشکل چیز ہے اس کے لیے کوئی نشاندہی رکھ لیں، اس کا سائڈ پہ ایک ترجمہ دیکھ کے قرآن مجید سے اس کو لکھ لیں کہ یہ مشکل ہے، بار بار ریپیٹ نہیں ہو رہا، نیا لفظ ہے، ایک آیت ہے وہ آپ کو بہت خوبصورت لگی ہے، آپ چیز دل کرتا ہے اس کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کو شیئر کریں جس طرح آپ نے کرنا ہے۔ ایک چیز ہے اس کی آپ ویسے اس میں کوئی آپ کو بڑی سہولت ہو گئی ہے، اور آپ بہت قرآن سے اور اللہ سے آپ کی محبت اور قرب میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے، اور آپ کو قرآن پڑھنے میں اب مزہ آتا ہے، اب آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ گھنٹوں قرآن پڑھیں، آپ 3-4 گھنٹے بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ بول نہیں ہوتے، اور آپ کی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ کیفیت قرآن کا میں جد و جہد جب آپ کریں گے، محنت کریں گے، آپ کے اندر میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہو جائے گی، اور جب قرآن آپ کو مزہ دینے لگے، قرآن آپ کے ایمان کو بڑھوتری دینے لگے، قرآن آپ کو اپنے سینے کے اندر دل کی دھڑکن کے ساتھ اس کی قرآن جو ہے وہ اس کی گونج سنائی دے، اور آپ کو ایسا لگے کہ آپ کی فکر کو اس نے اتنا روشن کر دیا ہے کہ آپ اب اس قرآن کی اس بصیرت کی روشنی میں حق اور باطل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرقان عطا کر دی ہے، اور یہ کیفیت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عالم یا فاضل یا مفسر بن جائیں گے، ہم قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے اپنے ایمان کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے، اپنے صحیح حقیقت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے اس کو پڑھیں گے اور پڑھتے رہیں گے، اور بعد ہمیں آخر پڑھتے رہیں گے۔ کوئی کتاب، کوئی درس، کوئی بڑے سے بڑا اسکالر آپ کو قرآن مجید کے براہ راست متن کے مطالعے سے بے نیاز نہ کرے۔ میں کہتا ہوں قرآن پاک کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ آپ قرآن میں محنت کریں، قرآن کے لیے وقت نکالیں۔ اگر قرآن کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور قرآن پر محنت کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ آپ کا تعلق جس درجے میں مطلوب تھا اس درجے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت پورا ہوتا ہے تو میں اس گفتگو کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ کوئی آپ کے سوالات ہوں تو آپ اس زوم کا جو آپ کا گروپ بنا ہے پازیٹیو پاکستان کا، اس پہ بھی کر سکتے ہیں، براہ راست بھی کر سکتے ہیں، مجھ سے فون پہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں ان سوالات کو پھر اگلے سیشن میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دوسری میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ مشورہ کریں، رمضان مبارک ختم ہو رہا ہے، آخرت میں اپنی سرخروئی کا، اپنے حضور، اپنی قبولیت کا اللہ تعالیٰ ہمیں درجہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین آمین آمین۔ جزاک اللہ۔ جیسا بھی آپ